السلام علیکم۔ 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہید کا خون جس جگہ گرتا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خون کی عظمتوں کو سلام جو قرآن کے اوراق پر گرا، اور قیامت کے دن قرآن کریم کے اوراق آپ کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ اس لیکچر میں امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور زندگی سے متعلق جو باتیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو ٹاپک سوالات ہیں وہ اس لیکچر میں کور کریں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اپنی امانت اور دیانتداری سے اتنی ترقی کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مسلمان تھے۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر مارتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے صبر و استقامت سے ان کے مظالم کو برداشت کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد مکہ واپس آئے اور بعد میں اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و جان سے اسلام کی خدمت کی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں صرف کیا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مالی مدد کی اپیل کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور باحیا انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی تدوین و اشاعت کا خصوصی اہتمام ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب دیا ہوا قرآن مجید کا نسخہ منگوایا اور اس کی نقلیں تیار کر کے اسلامی سلطنت کے گورنروں کو بھجوا دیں۔ اس کی ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھی اور ساری امت کو ایک ہی قرأت پر اکٹھا کیا۔ اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں اسپین، چین اور ہندوستان سے جا ملیں۔ شمالی افریقہ میں طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے ممالک فتح ہوئے۔ قبرص کا جزیرہ بھی فتح ہوا۔ غزنی اور کابل کے علاقے بھی فتح ہوئے۔ آپ کے عہد خلافت میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی، یعنی 82۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویسچن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 577 AD میں۔ آپشن سی۔ قریش قبیلے کی کس شاخ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے بنو امیہ سے۔ کس نسل میں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد مشترک ہیں؟ تو 5ویں نسل میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمان کے مشترک جد امجد کا نام بتائیں۔ عبد المناف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کیا تھی؟ ابو عمرو۔ حضرت عثمان کے والد کا نام کیا تھا؟ عفان بن ابو العاص۔ ابو العاص کون تھے؟ حضرت عثمان کے دادا۔ حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں۔ عروہ۔ امیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص کا نام بتائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان اسلام قبول کرنے والے کون سے شخص تھے؟ چوتھے۔ حضرت عثمان کے اس چچا کا نام بتائیں جنہوں نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر بہت زیادہ تنگ کیا، تو اس کا نام ہے حکم۔ اسلام کی خاطر حضرت عثمان نے کتنی بار ہجرت کی؟ 2 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ ہجرت کر کے حضرت عثمان نے کون سا پیشہ اپنایا اور جلد ہی بہت خوشحال ہو گئے؟ تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان نے دوسری بار کب ہجرت کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے 622 AD۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پر حضرت عثمان نے دوسری بار ہجرت کہاں کی؟ یثرب، مدینہ۔ حضرت عثمان کی اس زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جنہوں نے دوبارہ حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت کی۔ رقیہ۔ حضرت بی بی رقیہ نے 2 بار حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت کی، پہلی بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ کی طرف۔ حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رقیہ کی پہلی شادی کس کے بیٹے سے ہوئی؟ ابو لہب کے بیٹے سے۔ ابو لہب کے بیٹے کا نام بتائیں جس سے حضرت رقیہ کی شادی ہوئی۔ عتبہ۔ حضرت رقیہ کب فوت ہوئیں؟ 624 AD میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسرے نمبر کی بیٹی سے حضرت عثمان کا نکاح کب ہوا؟ 625 AD میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام بتائیں جن کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی؟ تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے شادی کے بعد حضرت عثمان کو لقب ملا ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ ذوالنورین کے لغوی معنی کیا ہیں؟
2 روشنیوں والا آدمی، 2 رحیم بیویوں والا آدمی، 2 نور والی بیویوں والا آدمی، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 2 نور والی بیویوں والا آدمی، آپشن سی۔ حضرت ام کلثوم کا وصال کب ہوا؟ 628 AD میں۔ حضرت عثمان کو ان کی فیاضی کی وجہ سے کیا لقب دیا گیا؟ غنی۔ کس غزوہ کے حضرت عثمان نے تمام غزوات میں حصہ لیا؟ غزوہ بدر۔ حضرت عثمان کی جنگ بدر میں حصہ نہ لینے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیمار تھیں، جن کی وجہ سے غزوہ بدر میں وہ حصہ نہیں لے سکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب عمرے کے ارادہ سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 6 ہجری۔ قریش مکہ نے عمرے کے ارادے سے مکہ میں آنے والے صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، تو انہوں نے کس جگہ قیام کیا؟ حدیبیہ۔ مکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بیعت کو کیا کہتے ہیں جس میں 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی؟ بیعت رضوان۔ بیعت رضوان میں کون سے صحابی کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پر بیعت رکھ کر بیعت کی، کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پہلے 2 خلیفہ حضرت عثمان کو ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے، خاص طور پر فقہی مسائل میں۔ اپنی زندگی میں حضرت عمر پہلے نمبر پر کس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انہیں تیسرا خلیفہ ہونا چاہیے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی۔ حضرت ابو عبیدہ کے بعد حضرت عمر کی تیسرے خلیفہ کی حیثیت سے نظر کس پر تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے وصال پر حضرت عثمان کا چناؤ کیسے ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت عبد الرحمن نے عہدہ سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن کے بعد کس نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کب بنے؟ 4 محرم 24 ہجری۔ حضرت عثمان ایک نرم دل آدمی تھے جس کے پیش نظر بہت سے علاقوں میں بغاوتوں نے سر اٹھایا، خاص طور پر مشرق میں ایران میں، مغرب میں رومیوں میں، اے اور بی دونوں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، اے اور بی دونوں۔ حضرت عثمان نے نہ صرف حضرت عمر کے دور میں مفتوح علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کی بلکہ سارے شمالی افریقہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں فتح ہونے والے علاقوں کے نام بتائیں؟ لیبیا، الجزائر، مراکش، اے اور بی دونوں، سی تینوں۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں قبرص کا جزیرہ فتح ہوا، یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ 25 ہجری۔ کس خلیفہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو مراکش سے کابل تک پھیلایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخری 4 سالوں میں ہونے والی سازشوں کا لیڈر کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ بن سبا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن حقیقت میں وہ یہودی تھا۔ عبداللہ ابن سبا کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ یمن سے۔ جزیرہ قبرص پر حملے کے لیے بحری بیڑا کب تیار کیا گیا؟ 28 ہجری کو۔ آپ کے عہدِ خلافت میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی تھی۔ جزیرہ قبرص پر حملہ کے لیے بحری بیڑا کس نے تیار کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ قبرص پر حملے کے لیے جو پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا
اسلام کے پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ۔ کس وجہ سے حضرت عثمان کی خلافت کمزور پڑی؟ ہاشمیوں اور امیوں کے درمیان پیدا ہونے والی کدورت کی وجہ سے، ان کے سادہ اور مہربان کردار کی وجہ سے۔ اے اور بی دونوں۔ حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹانے کے لیے منافقوں نے کون سے الزامات حضرت عثمان پر لگائے؟ انہوں نے اپنے نائب رشتہ داروں کی گورنری عطا کی، وہ اپنے گورنروں کا احتساب نہیں کرتے، انہوں نے قرآن مجید کو جلایا، نعوذ باللہ۔ تو اس کا آنسر ہے اے، بی اور سی تینوں۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلامی سلطنت کے کل کتنے صوبے تھے؟ 15۔ کل 15 صوبوں میں سے کتنوں پر حضرت عثمان کے رشتہ دار فائز تھے؟ 4۔ آپشن ڈی۔ وہ کون سے حضرت عثمان کے رشتہ دار گورنر تھے جن کو حضرت عثمان نے نہیں بلکہ حضرت عمر نے ان کی قابلیت کی وجہ سے گورنر متعین کیا تھا؟ امیر معاویہ، عبداللہ ابن سعد، اے بی دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ اے اور بی دونوں۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن سعد مصر کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت سعد ابن سعد کو کہاں کا گورنر مقرر کیا لیکن ان کے عہدے سے نااہلی کی وجہ سے معزول کر دیا تھا؟ کوفہ۔ حضرت سعد کی جگہ پر حضرت عثمان نے ان کے ستیلے بھائی احسن ابن عقبہ کو متعین کیا، ولید ابن عقبہ کو متعین کیا، تو ولید ابن عقبہ کو متعین کیا۔ ولید ابن عقبہ نے کامیابی کے ساتھ آذربائیجان میں مہم کی، آرمینیا میں مہم کی، تو آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ عوام کی خواہش پر حضرت عثمان نے اپنے کس رشتہ دار گورنر کو خود گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا؟ ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ شعری گورنر تھے بصرہ کے۔ حضرت عثمان کے اس چچا کا نام بتائیں جن کو حضرت عثمان نے بصرہ کے لوگوں کی خواہش کے مطابق بصرہ کا گورنر بنایا تھا۔ عبداللہ ابن عامر۔ بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن عامر نے کامیابی کے ساتھ گورنری نبھائی اور فارس فتح کیا، سستان فتح کیا، خراسان فتح کیا، تو یہ تینوں۔ کس خلیفہ پر الزام تھا کہ انہوں نے قرآن کو جلایا لیکن در حقیقت انہوں نے ناقابل اعتماد ذرائعوں سے آنے والی کاپیوں کو جلایا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ قرآن جلانے کا الزام لگانے والے باغیوں کا حضرت عثمان کے لیے کیا مطالبہ تھا؟ کہ وہ خود خلافت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان کی معزولی کے لیے باغیوں نے کہاں سے آ کر سلطنت عثمانیہ کے باہر پڑاؤ ڈالا؟ مصر، کوفہ، بصرہ یا تینوں؟ کس نے باغیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی اور آخرکار ان کو واپس جانے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باغیوں کے کون سے مطالبات حضرت عثمان نے قبول کر لیے تھے؟ مصر کے گورنر عبداللہ ابن سعد کی گورنری سے معزولی، محمد ابن ابو بکر کی مصر کی گورنری پر تقرری، اے اور بی دونوں۔ باغیوں کے کس مطالبے سے انکار پر انہوں نے حضرت عثمان کو گھر میں محصور کر دیا کہ وہ خود خلافت کو چھوڑ دیں؟ حضرت عثمان کے گھر میں محصور ہونے کے بعد حضرت علی نے ان کو خوراک پہنچانے پر کس کی ڈیوٹی لگائی؟ اپنے بیٹے حسن، اپنے بیٹے حسین، دونوں۔ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت زبیر نے اپنا کون سا بیٹا مامور کیا؟ عبداللہ۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کتنے دن بعد ختم ہوا جس کے بعد باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا؟ 40 دن۔ حضرت عثمان کو جب باغی شہید کر رہے تھے تو ان کی کس بیوی کی ان کو بچاتے ہوئے انگلیاں کٹ گئیں؟ نائلہ، بی بی نائلہ۔ کب حضرت عثمان کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا؟ 18 ذی الحج 35 ہجری کو۔ کس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا؟ جمعہ کے دن۔
کس رہنما کے زیر سایہ بنو امیہ بہت لمبے عرصے تک حضرت عثمان کے خون کے لیے لڑتے رہے اور آخر کار سلطنت امیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بات کس نے کہی تھی کہ عثمان کا قتل مسلمانوں میں خانہ جنگی کا اشارہ تھا؟ جوزف ہیل نے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہونے والی خانہ جنگی میں پہلے کس نے حضرت علی سے جنگ کی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا سپہ سالار کون تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خانہ جنگی کا اختتام واقعہ کربلا پر ہوا کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ حضرت عثمان مسجد نبوی کی توسیع کب کی گئی؟ 29 ہجری کو۔ حضرت عثمان کہاں دفن ہیں؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ مدینہ۔ حضرت اسامہ کی سپہ سالاری میں حضرت عثمان نے عمان کی فوج میں خدمات سر انجام دیں۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر مبارک کیا تھی؟ 78 سال۔ حضرت عثمان نے کتنا عرصہ خلافت کی؟ 12 سال۔ حضرت عثمان کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ ان کو نہ تو غسل دیا گیا نہ ہی کفن پہنایا گیا، ان کو رات کے اندھیرے میں باغیوں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر دفنایا گیا۔ حضرت عثمان کو خشک کوکب میں دفنایا گیا جس کے لغوی معنی ہے پھولوں کا باغ۔ درج ذیل میں سے کون سے حضرت عثمان کے واسطے باغیوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے؟ حضرت سعد ابن وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن ابن علی، حضرت زید ابن ثابت۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟ حضرت جبیر ابن مطعم نے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ حضرت عثمان یا تو باغیوں سے جنگ کرے یا پھر مکہ یا شام چلے جائیں۔ وہ شخصیات جو کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہہ رہی تھیں ان میں حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زبیر ابن عوام شامل تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت عثمان کے کہنے پر کس نے بحری بیڑا تیار کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ کس جگہ پر حضرت عثمان نے اسی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بند بنوایا؟ مدینہ۔ حضرت عثمان نے افسروں اور فوجیوں کی تقریباً 25% تنخواہیں بڑھائیں۔ درج ذیل میں سے حضرت عثمان کا کون سا کارنامہ اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت سمجھا جاتا ہے؟ اصل اور تصدیق شدہ قرآن مجید کی کاپیوں کا اجرا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں مسلمان قرآن مجید کے ایک رسم الخط اور لہجہ پر متفق ہو گئے تھے جس کے عوض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا گیا۔ حضرت عثمان نے کون سا کنواں ایک یہودی سے خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا؟ مدینہ میں بئر روما۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے کیا خدمات سر انجام دیں؟ 100 اونٹ 70 گھوڑے جنگ کے لیے پیش کی، تیسرا حصہ جنگ کے اخراجات اٹھائے۔ آپشن سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر قرار دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب کبھی بھی تم خطرے میں ہوگے تم اپنے دفاع کے لیے تلوار استعمال نہ کرو گے۔ یہ الفاظ کس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس دروازے کا نام بتائیں جس کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد نبوی میں داخل ہوا کرتے تھے۔ باب عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کی زوجہ نائلہ کا پورا نام بتائیں۔ نائلہ بنت افسہ، نائلہ بنت عمر، نائلہ بنت عاص۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے نائلہ بنت افسہ۔ حضرت عثمان کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو ان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ سے پیدا ہوا اور بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دوسری زوجہ حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کے گھر کتنے بچے پیدا ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے 2۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔